میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے منصوبے کے بارے میں اپنے منصوبے کے اوپر کچھ اور روشنی ڈالیں. ڈاکٹر اعجاز انجم. Thank you so much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تقریر کرنا نہیں آتا ہے لیکن میں آپ سے باتیں کروں گا اور مجھے امید ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ بھی مجھے معاف کریں گے. میرا نام اعجاز انجم ہے اور میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی ہے، میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں نیو یارک میں رہتا ہوں اور پچھلے 13 سال سے وہیں کام کر رہا ہوں، لیکن میں میرپور آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے اپنے گھر سے نکلے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا ہے. میں 1992 سے میرپور سے نکلا ہوں اور ایوب میڈیکل کالج میں نے MBBS کی ہے اور اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا آیا. مگر آنے سے پہلے میں نے بہت غریب لوگوں کو دیکھا پاکستان میں. میں وہاں پر ہاؤس جاب میں مانسیرا اور ایبٹ آباد میں کام کیا کرتا تھا جہاں پر بہت غربت ہے. وہاں پر میں گائنیکالوجی میں کام کرتا تھا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں اسی فیلڈ میں ہوں اور اس لیے مجھے عورتوں کا درد اور ان کا دکھ مجھے بہت زیادہ یاد ہے جو میں نے دیکھا پاکستان میں. اور میرا یہ خواب تھا کہ ان لوگوں کے لیے میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا جو ایسی موت مرتی ہے. میری رات کو ڈیوٹی ہوتی تھی اپنے ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کرتا تھا تو وہاں پر عورتیں آتی تھیں، شاپ میں آتی تھیں اور وہ مر جاتی تھیں. کبھی ان کا بچہ مر جاتا، کبھی وہ مر جاتی اور کبھی دونوں مر جاتے. تو میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی میرے پاس تجربہ. میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. مگر یہ خواب میرے ساتھ رہا کہ میں ایک دن ان غریب لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے میرا یہ خواب ہمیشہ میرے ساتھ رکھا ہے. میری اپنی زندگی میں اور میری کاروباری زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں امریکہ میں، مگر ایک چیز جو کبھی تبدیل نہیں ہوئی وہ یہ خواب تھا کہ جو میں وہاں سے لے کر آیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھولا تھا، کیونکہ میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا. پھر میں نے 2010 میں اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا. پھر میں نے سوچا کہ اس کو کیسے کیا جائے، کیونکہ میں فیمس آدمی نہیں ہوں کہ لوگ مجھے پیسے دیں گے. میری اپنی زمین تھی، مجھے ملی تھی اپنے والد صاحب کی طرف سے. سب سے پہلے وہ اس کی مالیت تقریباً 6 کروڑ روپیہ تھی. سب سے پہلے میں نے وہ اپنی زمین اس ہاسپٹل کے لیے ڈونیٹ کی اور اس پر میں نے ہاسپٹل بنانے کا سوچا. میں نے اپنے آرکیٹیکٹ سے کہا کہ مجھے 150 بیڈز کے لیے ایک ہاسپٹل چاہیے اور مجھے اس کے لیے ایک نقشہ درکار ہے. تو اس وقت اس نے نقشہ بنایا. پھر میں نے امریکہ میں کام کیا، کچھ پیسے سیو کیے. جب میرے پاس 60-70 ہزار ڈالر سیو ہو گئے تو اس وقت میں نے پیسے پاکستان بھیجے اور میں نے اپنے بھائی صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ اس ہاسپٹل کو شروع کر دو، جب تک یہ پیسے ختم ہوں گے اس وقت تک میں اور پیسے کما لوں گا تو انشاءاللہ میں اس ہاسپٹل کو خود ہی مکمل کروں گا. لیکن وہ اندازہ تھوڑا سا غلط ہوا. مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ ہاسپٹل چھوٹا بناتا اور اس کو کمپلیٹ کرتا اور وہاں پر لوگوں کی مدد شروع کر دیتا.
लेकिन उस वक्त मैंने कहा 150 बेड्स का, तो बाद में जब मुझे पता चला कि हॉस्पिटल बनाना इतना आसान काम नहीं है, ये मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने कहा कि अब ये जो मंसूबा तुमने शुरू किया था जितने बेड्स का, उसको उसी तरह ही रहने दो, इंशाअल्लाह हम भी साथ शामिल होंगे और उसको तकमील तक पहुंचाएंगे। तो उस वक्त से हॉस्पिटल जारी है और उसकी पहला फेज तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका है, और इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक हम इस हॉस्पिटल के कुछ डिपार्टमेंट्स खोल देंगे और लोगों के लिए की खिदमत शुरू हो जाएगी इस साल के आखिर से। लेकिन इस बिल्डिंग के साथ एक दूसरी बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बिल्डिंग, इसमें वॉल्स हैं जो कि कमरे हैं, जो कि जहाँ पर लोग दाखिल होंगे, वो अभी हमने शुरू करनी है, अभी शुरू हो चुकी है। अब उसमें 150 बेड्स हैं। जो पहली बिल्डिंग है उसमें दूसरे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, OPDs के डिपार्टमेंट्स हैं, डॉक्टर्स ऑफिसेस हैं। लेकिन जो दूसरी इमारत है उसमें लोग दाखिल होंगे, उसमें लोग इलाज के लिए आएंगे, वहाँ पर दाखिल होंगे और फिर उसके बाद सेहतयाब होकर वापस चले जाएंगे। और वो कमरे 150 कमरे हैं, और वो 150 कमरों के लिए बहुत से लोगों ने मुझे अमेरिका में भी, जहाँ पर भी, कल मेरा बर्मिंघम में एक इवेंट था, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने मेरे साथ प्रॉमिस किया है, मेरे साथ ख्वाहिश जाहिर की है कि वो भी इन 150 कमरों में से एक कमरा बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपसे पैसे मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट बताने आया हूँ कि हॉस्पिटल बनाना सारे लोगों का, हर बंदे का काम नहीं होता कि एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मुहैया कर सकता हूँ और कर दी है कि ये जो हॉस्पिटल है ये मेरा नहीं है, मैं इसको अपना कभी नहीं कहूँगा, ये मैंने गरीबों के लिए बनाया है। और उसके बाद बनने के बाद मेरे बशमूल कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो रुकन होते हैं, जो कि इंतज़ामी अमूर के रुकन होते हैं, उनमें से कोई भी बंदा तनख्वाह नहीं लेगा और ना ही मैं तनख्वाह लूँगा। मैंने ये लोगों के लिए बनाया है और ये क़यामत तक लोगों के लिए ही चलता रहेगा। तो उन 150 बेड्स में से आपके पास भी मौका है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा दिया है, तौफीक दी है, तो आप भी मेरे साथ फ्यूचर में राब्ता कर सकते हैं और आप भी ये कह सकते हैं कि हम भी एक कमरा बनाएंगे। और अगर एक कमरे के बनाने का की सख्त नहीं है तो उससे कम भी आप कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ ब्रोशर्स हैं, वो सिर्फ आपको की इंफॉर्मेशन के लिए हैं, वो चंदे के लिए नहीं है, वो इसलिए हैं कि आप उनको घर पर ले जाएं, उनको स्टडी करें, और उसके बाद फिर अगर आपके जहन में भी इस चीज़ के बारे में ख्याल हो कि आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप मुझे अमेरिका में रब्ता कर सकते हैं। अभी चंद महीने में अमेरिका में हूँ और मेरे सारे कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, और आप भी उसमें अगर शामिल होना चाहें तो शामिल हो सकते हैं। और अगर जो बंदे अपना अपना रूम बनाएंगे वहाँ पर, वो उनके कमरे के बाहर उनके नाम की तख्ती लगेगी और वो हमेशा रहेगी और वो कभी नहीं वहाँ से हटेगी। और जब आप में से अक्सर लोग मीरपुर से तलक रखते हैं और आपका जाना आना लगा रहता होगा मीरपुर में, और जब कभी आप मीरपुर जाएंगे तो आपको एक इफ्तिखार होगा कि आपके पैसों से, आपकी आमदन से अल्लाह ताला ने आपको बैरून मुल्क में भेजा, आपने वहाँ से पैसे कमाए और आपके पैसों से यहाँ पर गरीब लोगों का इलाज हो रहा है। वहाँ पर मौजूद आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, वो भी आपका फ़ख्र करेंगे और मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरी परेशानी थोड़ी कम होगी
کیونکہ اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس چیز کو ختم کرنا چاہوں تو میری تو آدھی زندگی گزر جائے گی، تو پھر میرے پاس وقت کتنا رہے گا کہ میں اس کو کامیاب کر سکوں اور اس کو چلا سکوں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں انتہائی ایمانداری کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ اور پروفیشنلزم کے ساتھ اس کو کامیاب کروں گا. میں نے 2010 سے اپنی بقیہ زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا وہ اس خدا کے لیے کروں گا. میری سابقہ اہلیہ میں سے 2 بچے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں ان لاکھوں بچوں کے لیے، ان لاکھوں عورتوں کے لیے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جنہیں میری زیادہ ضرورت ہے. وہاں پر میں اپنی بقیہ زندگی گزاروں گا اور وہاں پر لوگوں کی خدمت کروں گا. جب ایک بار ہاسپٹل بن جائے گا اس کے بعد ہاسپٹل خود کفیل ہو جائے گا، کیونکہ ہم صرف 30% جو امیر لوگ ہیں ان سے پیسے لیں گے اور 70% جو غریب لوگ ہیں ان پر ہم خرچ کریں گے. تو اس طرح وہ ہاسپٹل اپنے آپ کو سپورٹ کرے گا. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے مجھے شاید بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوگی. تو میرا یہاں یو کے میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے لوگوں سے ملوں گا اور اپنے لیے نئے کانٹیکٹس بناؤں گا اور اپنے لیے اچھے لوگ تلاش کروں گا جو مستقبل میں میرا ساتھ دیں گے. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور مجھے عزت بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. میاں صاحب نے کہا ہے کہ آپ دیتا سو در برابر مانگ رہا سو پان. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے صدقات اور خیرات اٹھا کے گھومتے پھریں اور کچھ غلط کار لوگوں کو دیتے رہیں، ان کا پیشہ جو ہے وہ ان پیسوں کو ہم استعمال کرنا ہے، تو ایک ایسا ادارہ جو قائم ہو جائے گا لوگوں کی خدمت کے لیے، تو آپ مانگے بغیر اس ادارے کو اپنے جو روٹین میں آپ جو صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ وہاں پر جمع کریں. تو مجھے ان کے جو بلند حوصلے ہیں ان سے پوری توقع ہے کہ ہاسپٹل جو ہے یہ جب بنے گا تو اس میں ورلڈ فین کے کنسلٹنٹس جب کام کرنے کے لیے وہاں پر آئیں گے تو وہ لوگ جو بہترین قسم کا علاج کروانا چاہتے ہیں اور پیسے والے ہیں وہ آئیں گے وہاں پر. کوئی 30% لوگ ان سے پیسے لیے جائیں گے اور یہ ہاسپٹل جو ہے وہ باقی جو 70% ہے وہ غریب لوگوں کا مفت علاج ہوگا. تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک سیلف سسٹینیبل ہاسپٹل ہوگا اور یہ کشکول لے کے ہر سال یہاں نہیں آیا کر کے آپ سے پیسے آپ بھی نہیں آئے اور ایسا نہیں آئے. آپ اس بات میں یقین رکھیے. تو بہت اچھی باتیں ہیں اور بہت نیک ارادے ہیں. تو بغیر اور کوئی وقت ضائع کیے میں آج کی جو تقریب ہے اس کے جو صدر محترم ہیں فرسٹ ایشین لارڈ بیئر محمد عجیب صاحب، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات سے صدارت سے